بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبد الرحمن نامی ایک شخص اصفہان سے چلا ہے سامرہ۔ کیوں آنا چاہتا ہے؟ متوکل سے ملنا چاہتا ہے، اور متوکل سے مل کر شکایت کرنا چاہتا ہے کہ تمہارا ریپریزنٹیٹیو شہر اصفہان میں جو تم نے رکھا ہے وہ ہماری مشکل حل نہیں کر رہا، وہ ہمارے لیے پرابلمز کریٹ کر رہا ہے، وہ ہمارے ویلفیئر کے لیے کام نہیں کر رہا۔ لہٰذا وہ بات کرنے کے لیے آیا تو اس نے دیکھا کہ دربار میں بڑا رش لگا ہوا ہے۔ بات ہو گئی، مکمل ہو گئی، اور چلا گیا نکلا ہے جیسے دربار سے، تو اس نے دیکھا کہ باہر ایک وی آئی پی موومنٹ کریٹ ہوئی ہے اور سب لوگ جمع ہوئے ہیں اور آپس میں کانوں میں کچھ باتیں کر رہے ہیں۔ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ کہ دیکھو ایسا لگتا ہے کہ آج کچھ ہونے والا ہے، 10ویں امام کو یعنی کہ امام علی ابن محمد کو بلایا ہے، متوکل نے اپنے دربار میں نقصان پہنچانا چاہتا ہے، شاید قتل کرنا چاہتا ہے۔ اب یہ جو عبد الرحمن ہے نا، اس نے آج سے پہلے کبھی بھی امام علی النقی کا نام نہیں سنا، کبھی مولا کا ذکر نہیں سنا، مولا کو نہیں جانتا کہ آل رسول میں سے ایک اولاد ان کی شہر سامرہ میں زندگی گزار رہی ہے اس قسمہ پرسی کے عالم میں، کبھی نہیں جانتا۔ اتنے میں اس نے دیکھا کہ سواری آ گئی اس ہستی کی کہ جن کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پہ، یعنی کہ امام علی النقی۔ وہ یہ کہتا ہے کہ جیسے ہی میں نے علی ابن محمد علیہ السلام کو دیکھا ہے، ان کی محبت وقع حبہ فی قلبی، ان کی محبت میرے دل میں گھر کر گئی، ان کی محبت میرے دل میں جڑ پکڑ گئی۔ آج سے پہلے دیکھا نہیں، لیکن جیسے دیکھا محبت پیدا ہو گئی دل میں، میرا دل ان کی طرف اٹریکٹ ہونے لگا، اور میں نے دل ہی میں یہ سوچا کہ یا اللہ تو انہیں بچا لے، متوکل انہیں کچھ کر نہ پائے۔ یہ اس کی حاجت ان کے لیے، امام کے لیے، یہ دل میں ہو رہی ہے بات، زبان سے تو کہا بھی نہیں۔ اچھا، اس کی اپنی کچھ پرسنل پرابلمز تھی کہ جو اس کے گھر والے جانتے تھے یا اس کے بہت قریبی لوگ جانتے تھے، اس کا کچھ مال تھا جو غصب کر لیا تھا، اس کی زمینیں تھی جو کسی نے ہڑپ کر لی تھی، اور اس کے یہاں پر اولاد نہیں ہوتی تھی۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کر آئے، دربار میں جانا چاہتے ہیں، عبد الرحمن کے قریب سے گزرے، اپنی سواری کو روکا، ابن عبد الرحمن کی طرف مولا نے چہرہ فرمایا، اس کا نام لیا، ابن فلاں کہا کہ جا، پروردگار عالم نے تیری دعا کو سن لیا ہے اور اسی نتیجے میں اللہ تیری حاجتوں کو پورا کرے گا۔ اس کی دعا کیا تھی؟ کہ امام سلامت رہیں، اور اللہ نے اس نتیجے میں اس کی دعا کو قبول کر لیا۔ وہ کہتا ہے، اب جس دن وہ واقعہ نریٹ کر رہا ہے، کہہ رہا ہے آج پروردگار عالم نے مجھے 12 بیٹے عطا کیے ہیں، اس دن کے بعد سے جب میں پلٹا ہوں اپنے وطن، اللہ نے مجھے آج تک 12 بیٹے عطا کر دیے، میرا کوئی مال کوئی غصب نہیں کر سکا، سارا مال مجھے واپس مل گیا، میری گئی ہوئی ساری زمینیں پلٹا دی گئیں، اور میرے پاس اور بھی بہت سارا مال ہے کہ جو اس سے دگنا اور تگنا ہو گیا، اور اللہ نے مجھے بہت برکت دی، اور یہ تینوں میری حاجتیں امام علی النقی علیہ الصلوۃ والسلام کے نظر کرم کے نتیجے میں ہوئی۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا، ذرا سنیے یہ جملہ، ہم جو امام زمانہ کی سلامتی کی دعا پڑھتے ہیں، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ، اس ساعت میں بھی اور ہر ساعت میں، ہر گھڑی میں ان کی حفاظت فرما، یہاں تک کہ ان کا ظہور ہو جائے اور ہم ان کے ساتھ ہو جائیں۔ یہ جو تم ان کے لیے دعا کرتے ہو نا، پہنچتی تو ان تک ہے، ٹکرا کر واپس تمہیں ہی لگتی ہے۔ پروردگار عالم امام معصوم کے حق میں دعا جو کرتے ہو تم، اسے پلٹا کر تمہیں عطا کرتا ہے۔ تم سلامتی امام زمانہ کی دعا کرتے ہو، سلامتی پروردگار اس صدقے میں تمہیں عطا کرتا ہے، تمہاری مال، تمہاری اولاد، تمہارا خود، تمہاری عمر پروردگار بڑھا دیتا ہے۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔